تذکرے، اچھا، وہ بولا، تو پھر آپ تذکرے پڑھیں۔ تذکرے وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ صوفیوں اور بزرگوں کی زندگیوں پر کتابیں ہوتی ہیں۔ ان کی سوانح ہوتی ہیں کیا؟ ہاں سوانح ہوتی ہیں۔ میرے ذہن میں امید کی ایک کھڑکی کھل گئی۔ 4 تذکرے پڑھنے کے بعد مجھے بے حد مایوسی ہوئی۔ تذکرے سب ایک جیسے ہی تھے۔ ان میں 3 باتیں نمایاں تھیں۔ ایک تو سرکار قبلہ تھے جو احترام کے گاڑھے شیرے میں بری طرح سے لت پت تھے، اس حد تک کہ انسانی خد و خال نظر ہی نہیں آتے تھے۔ وہ انسان نہیں لگتے تھے، جیسے کوئی اور مخلوق ہوں، فرشتے اور انسان کے درمیان کی مخلوق۔ میرے دل میں صوفیاء اور اولیاء کرام کی بڑی عزت ہے، اس لیے کہ وہ عظیم انسان تھے۔ عظیم انسان وہ ہوتا ہے جو انسان ہو، اعلیٰ کردار کا مالک ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ایک کردار ہے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے وجود میں آتا ہے۔ کسی تذکرے میں صاحب تذکرہ کے اعلیٰ کردار کی بات نہ کی گئی تھی، صرف کرامات ہی کرامات تھی، کرامت ہی کرامت، جیسے وہ جادوگر ہوں۔ کوشش کی گئی تھی کہ صاحب تذکرہ کو سپرمین کی حیثیت سے پیش کیا جائے۔ جہاں تک مجھے علم ہے، اسلام میں سپرمین نہیں ہوتا، کسی سپرمین کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں بشریت کا درجہ بہت بلند ہے۔ انبیاء بھی انسان تھے، اور حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس لیے ہے کہ وہ عظیم انسان تھے۔ اس حقیقت کو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تذکروں میں احترام کا گاڑھا ملبہ ہوتا ہے۔ آدھی کتاب تو القابات اور حضوریات سے بھری ہوتی ہے، احترام ہی احترام۔